إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے، اور درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے دنیائے انسانیت کے لیے رہنما بنا کر مبعوث فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے دیے گئے پیغام کو امت کے سامنے واضح انداز میں پیش کیا اور فرمایا، ترکتکم علی محجۃ بیضاء، میں نے تمہیں ایک واضح اور روشن شاہراہ پر چھوڑا ہے، لیلھا کنہارھا، اس شاہراہ یعنی ہائی وے کی رات بھی دن کے مانند ہوتی ہے، یعنی اسلام کے اندر کسی قسم کی کوئی پیچیدگی اور تاریکی نہیں پائی جاتی ہے۔ اس کا تمام مسئلہ بالکل ویسے ہی واضح ہے جیسے سورج کی روشنی میں دنیاوی چیزیں واضح ہوتی ہیں۔ لیلھا کنہارھا، اس کی رات بھی دن کے مانند ہے۔ لا یزیغ عنہا الا ہالک، اتنے آسان اور سہل دین کو چھوڑ کر کے وہی شخص گمراہی کے راستے کو اختیار کر سکتا ہے جس کے مقدر میں رب العالمین نے ہلاکت و بربادی لکھ دی ہو۔ اللہ رب العالمین ہم سبوں کو ایسی ہلاکت و بربادی سے محفوظ رکھے۔ سورہ روم کی ایک آیت کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اگر آسان لفظوں میں سمجھیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو ماننا، اور اللہ نے اور اس کے رسول نے جن باتوں سے منع کیا ہے اس سے رکنا، یہ تقوی کہلاتا ہے۔ لیکن اصل تقوی یہ ہوتا ہے کہ اس کا احساس آپ کے دل میں ہو، اس کے تعلق سے شعور آپ کے دل میں بیدار ہو۔ مثال کے طور پر گرمی کے مہینے میں ابھی ہم نے روزہ رکھا، پہلا روزہ تقریباً ہر کسی کے لیے بہت ہی مشقت بھرا ہوتا ہے۔ سحری کھائی، روزے کی شروعات ہوئی، چونکہ دیگر ایام میں روزہ رکھنے کی عادت نہیں ہے اس لیے پیاس لگنی شروع ہوتی ہے۔ عصر کی نماز ہوتی ہے، انسان گھر میں ہوتا ہے، پیاس کی شدت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اکیلا گھر میں ہے، کیوان کھڑکی ساری بند ہے، فریج میں پانی موجود ہے، کچن میں کھانا موجود ہے، پھر بھی وہ انسان نہ فریج کو ہاتھ لگاتا ہے نہ کھانے کو ہاتھ لگاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں ایک احساس ہے کہ دنیا کے تمام لوگ آپ کو روزہ دار مانیں گے، لیکن جس کی خاطر آپ نے روزہ رکھا ہے وہی آپ کا روزہ نہیں مانے گا۔ اسی احساس کا نام تقوی ہے کہ ایک حلال چیز کو اللہ رب العالمین نے ایک محدود وقت کے لیے حرام قرار دیا، ایک محدود وقت کے لیے، ایک لیمیٹڈ پیریڈ کے لیے، تو آپ نے اللہ کے ڈر سے اس کو چھوڑ دیا، تو پھر جن گناہوں کو اللہ رب العالمین نے ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا ہے، چھپ کر کے اسی کو کیسے کر لیتے ہیں؟ جو رب روزے کی حالت میں کھاتے ہوئے ہمیں دیکھ سکتا ہے، جان سکتا ہے، کیا وہ رب اندھیرے میں کرنے والے گناہوں کو نہیں دیکھ سکتا؟ اکیلے میں دو آدمی کے درمیان ہونے والی غیبتوں کو نہیں جان سکتا؟
اکیلے میں کسی کے باطل طریقے سے مال کھانے کے جو مکر و فریب ہوتے ہیں اس کو نہیں جان سکتا؟ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا۔ اس دنیا کے اندر کتنے پیڑ پودے ہوں گے، ایک انسان اپنے گاؤں کے یا اپنے محلے کے پیڑ پودوں کو نہیں گن سکتا تو پھر پوری دنیا کے پیڑ پودوں کو کیسے گن سکتا ہے؟ لیکن اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا۔ روئے زمین پر جتنے بھی پیڑ پودے ہیں، اگر کسی بھی پیڑ سے ایک پتا بھی زمین پر گرتا ہے تو اس کی خبر عرش والے کو ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کو ایک ایک پتے کی خبر ہوتی ہے، تو پھر گناہ جو اکیلے میں کیے جاتے ہیں یا سب کے ساتھ کیے جاتے ہیں، رات کے اندھیرے میں کیے جاتے ہیں یا سب کے سامنے کیے جاتے ہیں، کیا رب کو اس کی خبر نہیں ہوتی؟ احساس کہاں چلا جاتا ہے؟ اسی احساس کا نام تقوی ہے۔ رب کا خوف ہو اور آپ گناہ چھوڑ دیں، یہ تقوی ہوتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہا ہنا۔ تقوی چہرے سے ظاہر نہیں ہوتا، کلام سے، فصاحت بیان سے ظاہر نہیں ہوتا۔ التقوی ہا ہنا، تقوی دل کا نام ہے کہ خوف دل میں پیدا ہو، گناہوں سے باز آ جائیں۔ تو وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، جو رب ایک ایک پیڑ کے پتے کو جانتا ہے، اس کے گرنے کو، اس کے اٹھنے کو، اس کے ہرے ہونے کو، اس کے پیلے ہونے کو، اس کے سوکھنے کو جانتا ہے، تو پھر وہ رب ہمارے گناہوں کو کیسے نہیں جان سکتا؟ اتنا ہی نہیں، جو گناہ ہم کرتے ہیں کرنے سے پہلے اس کو نہیں جانتے تھے، ہم کیسے کریں گے رب العالمین کو پہلے سے معلوم ہے۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، کہ آپ کے دل میں جو وسوسہ اٹھتا ہے اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین کو خبر ہوتی ہے، جبکہ انسان خود اپنے دل کی بات نہیں سن سکتا۔ دل میں جو دھڑکن ہے آپ اپنے کان سے نہیں سن سکتے، لیکن اللہ رب العالمین اس کو سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے۔ اندھیری رات کے اندر سمندر کی تہ میں ایک کالے پتھر پر کالا کیڑا جو چل رہا ہوتا ہے، رب العالمین اس کے چلنے کی آواز کو سنتا بھی ہے اور اس کو چلتے ہوئے دیکھتا بھی ہے۔ کہیں پر بھی چلے جائیں، پوری دنیا کے کسی کونے میں، فضاؤں میں گم ہو جائیں، سمندر کی تہ میں چلے جائیں، رات کے اندھیرے میں ہو، سورج کے اجالے میں ہو، آپ اللہ رب العالمین کی نگاہوں سے گم نہیں ہو سکتے۔ مثال کے طور پر ہم نے کہا ہر آدمی کوئی نہ کوئی نوکری کرتا ہے یا کوئی نہ کوئی تجارت سے جڑا ہوا ہے۔ ایک آدمی جب جاب کرنے کے لیے اپنی کمپنی میں جاتا ہے تو جہاں پر اس کا کیبن ہوتا ہے وہاں پر کیمرہ لگا ہوتا ہے، کئی ایک کیمرے لگے ہوتے ہیں تاکہ کام کرنے والا صحیح سے اپنے کام کو انجام دے سکے، اپنے موبائل میں اور دیگر ضروریات میں مشغول ہو کر کے کام سے پیچھے نہ رہے۔ آپ کیمرے کے ڈر سے کام کو صحیح سے انجام دیتے ہیں کہ اگر باس دیکھ لے گا تو ہمیں پنشمنٹ دے گا، یا دو چار مرتبہ اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو کمپنی سے نکال دے گا۔ کیمرے کا اتنا خوف ہوتا ہے اور اپنے باس کا اتنا خوف ہوتا ہے کہ ہر کام کو صحیح سے انجام دیتے ہیں۔ پھر جس رب نے ہمارے کندھوں پر اچھائی لکھنے والے، برائی لکھنے والے فرشتوں کو رکھا ہے، خود وہ رب دیکھ رہا ہے، اس کا کبھی خوف نہیں ہوتا۔ ایک انسان جو آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، جس کے ماتحت میں آپ کام کر رہے ہیں، کچھ نہیں۔ لو اجتمعت الامة على ان يضروك بشيء لم يضروك الا قد كتب الله عليك۔ پوری دنیا مل کر کے اگر آپ کو کچھ نقصان پہنچانا چاہے، اللہ کی قسم وہ اللہ کی اجازت کے بنا آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آپ ان لوگوں سے ڈرتے ہیں، لیکن جس رب کے ہاتھ میں آپ کی جنت ہے، آپ کی جان ہے، آپ کی زندگی ہے، قیامت کے دن کی آسانیاں ہیں، وہ رب ہمیشہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اس سے نہیں ڈرتے۔ پھر کہتے ہیں متقی ہیں۔ تقوی لوگوں کے سامنے اچھا بننا نہیں ہے، تقوی کا اصل معیار جو ہے کہ آپ تنہائی میں اپنے رب کے ساتھ کیسے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو وصیت کی تھی، اتق اللہ حیثما کنت، اللہ کا تقوی اختیار کرو جہاں کہیں رہو، خلوت و جلوت میں ہو، تنہائی میں ہو، لوگوں کے ساتھ ہو، اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہو، اپنے مقتدیوں کے ساتھ ہو، عوام کے ساتھ ہو، ہر جگہ آپ اللہ کے بندے بن کر کے رہیں، رب کے غلام بن کر کے رہیں، حاکم نہ بنے۔ غلام اپنے رب کی، غلام جو ہوتا ہے اس کو اختیار نہیں ہوتا نافرمانی کرنے کا۔ ہم رب کے غلام ہیں۔ اگر آپ اپنی دکان میں کسی کو نوکر رکھتے ہیں، دو چار مرتبہ آپ کی نافرمانی کر دے، بات نہ مانے، کام صحیح سے نہ کرے، تو آپ اس کو باہر نکال دیتے ہیں۔ لیکن رب کتنا رحیم ہے، ہر منٹ پہ ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ کیا رب نے کبھی کہا کہ 2 منٹ کے لیے تمہاری سانسوں کو روک لوں گا؟ اللہ نے
جس کی غلامی کو ہم نے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کہہ کر کے اختیار کیا ہے، اب ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، ہم چلیں گے ویسے جیسے رب چلنے کا حکم دے گا، اور ہم ویسے اپنی زندگی کو گزاریں گے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے، پھر آپ اپنا تصرف کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے بتلائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر کے دوسرے راستے کو اختیار کرتے ہیں، تو پھر یہ غلامی کہاں ہے؟ غلام اگر مخالفت کرے تو وہ غلام نہیں ہوتا۔ تو اپنے آپ کو رب کا غلام سمجھے، یہ غلام کی جو صفت ہے یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے جب قرآن مجید نازل کیا تو اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ ہم نے اپنے بندے پر قرآن کو نازل کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، اور جب معراج کرائی اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ نہیں کہا کہ اپنے رسول کو معراج کرائے، کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کہ میں نے اپنے بندے کو، اور عبد کا مطلب غلام ہوتا ہے، غلامی میں سرفرازی ہے، رب کے سامنے جھک کر کے رہیں گے، بلند ہو جائیں گے۔ تقوی کے اندر جس انسان کے اندر تقوی ہوتا ہے وہ متواضع اور خاکسار ہوتا ہے۔ تو اپنے تقوی کو اگر تولنا ہے تو اندھیرے میں اٹھ کر کے اپنے دل پر ہاتھ رکھیں اور پوری زندگی کے اعمال کو سامنے رکھیں اور ایک مرتبہ سوچیں کیا ان اعمال میں سے کوئی ایک عمل بھی ایسا ہے جس پر اللہ رب العالمین آپ کی بخشش کر سکتا ہے؟ یقین کے ساتھ 100% آپ اس پر پورا وثوق رکھتے ہو کہ نہیں، یہ عمل ہمارا اللہ رب العالمین کو پسند آ گیا ہوگا اور ضرور اللہ اس پر مغفرت کر سکتا ہے، کیا کوئی یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن يدخل احدكم الجنة بعمله، کوئی بھی اپنے عمل کے عوض اس کے بدلے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ صحابہ اکرام نے سوال کیا وانت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ سید المرسلین ہیں، اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، جبریل آتے ہیں آپ پر، کیا آپ بھی اپنے عمل کے عوض جنت میں نہیں جا سکتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی اپنے عمل کے عوض جنت میں نہیں جا سکتا الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، ہاں رب کی رحمت کا نزول ہو، رب اپنی رحمتوں میں ڈھانپ لے تو پھر ہمارے لیے جنت میں جانا آسان ہو جائے گا۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے گناہ معاف اور اعمال کی کتنی کثرت، اعمال صالحہ کتنے زیادہ تھے، وہ بھی اپنی رب کی رحمت سے پر امید تھے، اور ہم عمل کر کے 2-4 نمازیں پڑھ کر کے 2-4 کتابیں پڑھ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم تو اب جنت کے ٹھیکیدار ہیں، جنت میں جانے سے کون روک سکتا ہے؟ تقوی انسان کا زیادہ بھی ہوتا ہے، کم بھی ہوتا ہے، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کا معیار اور میزان حقیقی یہ ہے کہ آپ اکیلے میں اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ رب سے ڈرتے ہیں کہ نہیں۔ اگر آپ لوگوں کے درمیان تقوی کا اظہار کرتے ہیں اور اکیلے میں آپ شیطان بن جاتے ہیں تو شاید کہ آپ کے اندر نفاق ہے، کیونکہ یہ منافقین کی صفت تھی وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا آمَنَّا قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، کہ منافقین جب نبی کے ساتھ ہوتے تھے تو کہتے تھے ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی تائید میں ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے شیطان کے پاس یعنی یہود و نصارہ کے پاس جاتے تھے تو کہتے تھے ہم تو نبی سے اور ان کے ساتھیوں سے مذاق کر رہے تھے، ان کا استہزاء کر رہے تھے، حقیقت میں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جب ہم لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں تو کتاب و سنت کی بات کرتے ہیں، قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں، گناہوں سے بچنے کی بات کرتے ہیں، برائیوں سے رکنے کی بات کرتے ہیں، لیکن اکیلے جاتے ہیں، گھر کے اندر ہوتے ہیں، موبائل ہوتا ہے، ہم ہوتے ہیں، موبائل پہ صرف برائیاں نہیں کی جاتی ہیں، جو گندگیاں ہوتی ہیں، دوسروں کی شکایت کرنا بھی تقوی کے منافی امور میں سے ہے، دوسروں کی غیبت کرنا بھی تقوی کے منافی امور میں سے ہے۔ صرف زبان سے غیبت نہیں ہوتی، آپ انگلیوں سے لکھ کر کے بھی غیبت کرتے ہیں، اور غیبت اس کو نہیں کہتے ہیں کہ کسی کی جھوٹی برائی بیان کرنا، کسی کی حق بات کو بیان کرنا جس کو وہ ناپسند کرتا ہو، اسی کو تو غیبت کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو برائی ہے اور یہ تمام برائیاں ہیں، یہی برائیاں ہم لوگوں کو کمزور کرتی ہیں۔ برائیوں کی مثال آگ کی ہے، نیکیوں کی مثال لکڑی کی ہے، دونوں یکجا نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ برائیاں بھی کر رہے ہیں، نیکیاں بھی کر رہے ہیں تو آپ کی نیکیاں کمزور ہوتی چلی جاتی ہیں۔ نیکیوں کی حفاظت کریں برائیوں کو دور کر کے۔ تقوی کے لوازمات ہیں کچھ، یعنی اگر کوئی متقی بننا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اعمال صالحہ کرے، برائیوں سے رکے۔ صرف نیکی کرنا تقوی نہیں ہے، برائیوں سے رکنا بھی تقوی ہے، اور برائیوں میں سے سب سے گندی برائی شرک ہے۔ اس سے بڑھ کر کے اس روئے زمین پر کوئی برائی نہیں کی گئی۔ اسی طریقے سے بدعت ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو شرک سے نفرت ہے، لیکن شرک کرنے والے سے محبت ہے، زنا سے نفرت ہے، زانیوں سے بڑی محبت ہے، چوری سے نفرت ہے، چوروں کے ساتھ ان کی ہم نشینی ہے، وہ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ یہ کیسی نفرت ہے آپ کی چوری سے؟
چور اور چوری دونوں سے نفرت کرنا ہے، اور یہ ایمان کا لازمی جز ہے۔ من ابغض فی اللہ واحب فی اللہ وعاد فی اللہ ووالا فی اللہ فقد استکمل الایمان، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو اللہ کی خاطر نفرت کرے اور رب کی خاطر محبت کرے، رب کی خاطر دوستی کرے اور رب کی خاطر دشمنی کرے، اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، بہت اچھا ہے، دین اسلام کی بات کرتا ہے، انقلاب کی بات کرتا ہے، لوگوں کے درمیان کتاب و سنت کی نشر و اشاعت کی بات کرتا ہے، لیکن وہ صحابہ پر کلام کرتا ہے۔ ایک صحابی کو ٹارگٹ کر کے، 2-3 صحابی کو ٹارگٹ کر کے ان کو برا بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب ان کو منع کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ کتاب و سنت کے اندر بات آئی ہے، کتاب و سنت کے اندر فلاں صحابی کے تعلق سے فلاں بات آئی ہے۔ یہاں پر وہ آپ کو غچہ دے جاتا ہے اور آپ کے دل میں ایک شبہ ڈال جاتا ہے کہ ہاں حدیث میں تو بات آئی ہے کہ فلاں صحابی نے فلاں کام کیا تھا، فلاں صحابی نے فلاں غلطی کی تھی، لیکن ایک چیز آپ بھول جاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غلطیوں سے کیسا تعامل کیا تھا۔ 2 واقعے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے درمیان تو میں تکرار ہو گئی۔ غلطی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تھی، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ جب احساس ہوا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے معافی مانگی، لیکن انہوں نے معاف نہیں کیا۔ جب غلطی اور ندامت کا زیادہ احساس ہوا، دربار رسالت میں چلے آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، مجھ سے غلطی ہو گئی، عمر ناراض ہو گیا، ذرا اس کو منا دیں، اس کو کہیں کہ معاف کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بٹھایا۔ عمر رضی اللہ عنہ کو ندامت ہوئی، وہ ڈھونڈتے ہوئے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دربار رسالت پہنچے۔ دیکھا تو وہاں کی فضا بدل چکی تھی، نبی کا چہرہ مسکرانے والا چہرہ، اس پر غصوں کے بادل چھائے تھے، ہر طرف سناٹا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے تھے کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم مجھ سے میرے اس صحابی کو دور کر دو جس نے اس وقت میں میرا ساتھ دیا جب سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا؟ نبی نے یہ نہیں پوچھا کہ غلطی کس کی تھی، حالانکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے گھٹنے کے بل بیٹھ کر کے کہہ رہے تھے کہ اے اللہ کے رسول، یہ میری غلطی ہے، عمر کی نہیں ہے۔ پھر بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مقام تھا، نبی نے ان کی غلطی کی طرف نہیں دیکھا، بیٹھ کر کے فیصلہ نہیں کیا ہاں تم غلط ہو تم غلط ہو۔ امت کو یہ پیغام دیا کہ 2 صحابہ کے درمیان تکرار ہو تو ان کی عظمت کو دیکھو، غلطیوں کو نہ دیکھو، اور یہی بنیادی اصول ہے۔ حافظ ظہری رحمہ اللہ نے اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ صحابہ کی غلطیوں کو نہ عوام کے سامنے ذکر کیا جائے گا نہ خواص کے سامنے۔ کیوں؟ کیونکہ جو رب پوری دنیا کا علم جانتا ہے کہ دنیا کیسے رہے گی، کب تک رہے گی، لوگ کیسے ہوں گے، کیا اس رب کو صحابہ اکرام کی غلطیوں کا علم نہیں تھا؟ علم ہونے کے باوجود جب اس رب نے معاف کر دیا اور کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک صحابی سے جنت کا وعدہ ہے، اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہر ایک صحابی سے ہم اپنی رضامندی کا اظہار کرتے ہیں، تو ہم اور آپ کون ہیں رب کے فیصلے پر انگلی دکھانے والے یا رب کے فیصلے سے ناراضگی کا اظہار کرنے والے؟ یاد رکھیں، اگر کوئی شخص کتنا بڑا بھی عالم ہو، کتب سنت کا حافظ ہو، دین اسلام کا بہت بڑا اسکالر ہو، لیکن اگر وہ کسی صحابی کے تعلق سے ادنا صحابی درجے کے اعتبار سے اور علم کے اعتبار سے ان کے تعلق سے بھی کلام کرتا ہے، تو یاد رکھیں امام احمد رحمہ اللہ نے کہا فَاتَّهِمْهُ عَلَىٰ إِسْلَامِهِ بِسُوءٍ، اس کے اسلام میں کوئی نہ کوئی کمی ہے۔ اور ابو زرعہ الرازی رحمہ اللہ نے کہا ایسا شخص زندیق ہے، بددین ہے، کہ وہ اس شخص پر انگلی اٹھاتا ہے جس شخص کے اللہ رب العالمین نے جس شخص سے رضامندی کا اظہار کیا ہے۔ ایسا شخص بہت علم والا ہو سکتا ہے، لیکن جو صحابہ کے بارے میں کلام کرے اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا درست نہیں، کیونکہ وہ بدعتی ہے۔ آپ کے والدین کے بارے میں اگر کوئی برا بھلا کہے، گالی دے، مجمع کے سامنے گالی دے، کیا آپ اس سے ہنس کر کے ملیں گے؟ غیرت آپ کو روکے گی۔ کیسے آدمی ہو تم؟ تمہارے والدین کو تمہاری ماں کے اوپر اس نے الزام لگایا، تمہارے والد کے اوپر الزام لگایا، تم اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، اس کی خوبیوں کا بیان کرتے ہو، اس کی مجلسوں میں شریک ہوتے ہو،
کیا ہمارے والدین صحابہ سے بڑھ کر کے ہیں؟ صحابہ کے بارے میں کوئی غلط بات بیان کرے اور ہم ان کی مجلسوں میں شریک ہوں اور کہیں ارے ان کی بہت ساری اچھی بات ہے، تو صحابہ سے بڑھ کر کے وہ ہو گئے؟ صحابہ کا محاکمہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کرے گا، ان کی عدالت میں پیش کیا جائے گا معاملہ۔ جن کے قاضی اللہ ہوں اور جن کی وکالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں، اس میں ہمارا آپ کا کیا لینا دینا؟ کیا آپ کو اور ہم جیسے گنہگاروں کو یہ امید نہیں ہے کہ نبی ہمارے لیے سفارش کریں گے؟ ہے کہ نہیں؟ کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کو امید نہیں ہے کہ نبی اس کے لیے سفارش کریں گے؟ ہر انسان جتنا بڑا بھی بدکار ہو، جتنا بڑا بھی گنہگار ہو، دل میں امید لیے بیٹھا ہے کہ قیامت کے دن نبی ہمارے لیے سفارش کریں گے۔ تو جب ہم جیسے گنہگاروں کے لیے سفارش کریں گے تو جنہوں نے اپنی دونوں آنکھوں سے نبی کا دیدار کیا ہے، کیا ان کو سفارش نہیں ملے گی؟ ہم ہی ان کی سفارش سے جہنم سے بچ سکتے ہیں۔ جن کے ہاتھوں نے نبی سے مصافحہ کیا ہے، کیا ان کو سفارش نہیں ملے گی؟ جنہوں نے نبی کے دفاع کے خاطر اپنے بچوں کو یتیم کیا ہے، اپنی بیویوں کو بیوہ کیا ہے، کیا انہیں سفارش نہیں ملے گی؟ تو اس لیے علی مرزا اور ان جیسے جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے جتنا بڑا بھی نام ہو، صحابہ کے تعلق سے کوئی کلام کرتا ہے اس کی کوئی بھی بھلائی ہمیں قابل قبول نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ صحابہ کے تعلق سے برات کا اظہار کر، صحابہ کے تعلق سے جس برائی کو بیان کیا ہے اس سے برات کا اظہار اعلانیہ کرے، کیونکہ جن لوگوں نے نبی کا دفاع کیا ہے ہم ان کے تعلق سے کوئی بھی بات سننے کو راضی نہیں ہے۔ چنانچہ دو واقعہ ابن عساکر رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ امام عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو اس کی غلطی پر ٹوکا، تو اس شخص نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو پلٹ کر کے جواب دیا۔ یہ معاملہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی عدالت میں پہنچا۔ یہ نہیں پوچھا، عدل کا تقاضا کیا تھا؟ یہ پوچھنا کہ غلطی کس کی ہے، لیکن انہوں نے کچھ نہیں پوچھا۔ جس نے پلٹ کر کے جواب دیا تھا اس کو بلایا، مارتے رہے اور یہ کہتے رہے اترد علی ابن مسعود، اترد علی ابن مسعود، تیری اتنی اوقات، تو پلٹ کر کے ابن مسعود کو جواب دے گا، تو پلٹ کر کے عبداللہ ابن مسعود کو جواب دے گا، تیری زبان میں اتنی جرأت آ گئی۔ یہ ادب سکھانا مقصود تھا کہ صحابہ کے اوپر آواز اونچی نہیں کر سکتے تو صحابہ کے تعلق سے کلام کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کی برائیوں کو بیان کیسے کر سکتے ہیں؟ دل میں ذرا بھی ملال نہیں آتا ایسے لوگوں کو سنتے وقت کہ جن لوگوں کے خون سے اسلام کا شجر اور اسلام کا درخت سینچا گیا ہے، احد کے ذرے ذرے سے ان کے خون کی خوشبو آتی ہے، کیا ان کے خون کا بھی پاس و لحاظ نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کی مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں، ان کی باتوں کو سنتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ان کے پاس خیر بھی ہے؟ جس کا عقیدہ صحابہ کے بارے میں برا ہو اس کے اندر کیا خیر ہے؟ دوسرا واقعہ، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہی ایک دیہات میں رہنے والے صحابی نے ایک صحابی کو برا بھلا کہا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کو بلایا، ان کو پتہ نہیں تھا کہ وہ صحابی ہیں۔ صحابہ اکرام نے کہا کہ اللہ کے رسول، اے خلیفۃ المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، یہ صحابی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تم صحابی نہیں ہوتے تو میں تمہیں ایسی سزا دیتا کہ پوری دنیا کے لیے عبرت بن جاتے۔ یہ خلیفۃ المسلمین کا موقف تھا اس شخص کے بارے میں جو صرف صحابہ کرام کے اوپر آواز اونچی کرے یا صحابی کے درمیان کچھ آپس میں تکرار ہو جائے۔ ہمارا موقف اس شخص کے بارے میں کیا ہونا چاہیے جو کسی صحابی کو خائن کہہ دے، کسی کو غدار کہہ دے، پوری دنیا کے اندر اس کی بھلائی کا ڈنکا بجتا ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک کہ اس کی زبان صحابہ کرام کی برائیوں سے باز نہ آ جائے۔ آپ کو دنیا کو نہیں دیکھنا ہے، رب کو دیکھنا ہے، جنت اس کے ہاتھ میں ہے، ہماری بھلائی اس کے ہاتھ میں ہے، وہ راضی اسی وقت ہوگا جب تک ہم ان سے راضی نہ ہو جائے جن سے اللہ راضی ہے۔ تو یہ تقوی کے لوازم میں سے ہے۔ متقی اسی وقت ہوں گے جب متقیوں سے محبت کریں گے، ان متقیوں سے جن کے تقوی کی گواہی عرش والے نے اس زمین پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دی ہے۔ تو یہ صحابہ کا مقام ہے
اور بلکہ ان کے مقام کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان فرماتے ہوئے کہا فَلَمَقَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم خَيْرٌ مِّنْ أَحَدِ عُمْرِكُمْ۔ صحابہ کرام نے ایک ساعت، ایک گھڑی، تھوڑی دیر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا ہے، تمہاری پوری زندگی جو ایمان کے ساتھ گزری ہے ان کی ایک ساعت تھوڑی دیر تمہاری پوری زندگی پر بھاری ہے۔ یقیناً ان کا قول سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل ہے کہ انہوں نے نبی کے ساتھ رہ کر کے دونوں آنکھوں سے نبی کا دیدار کر کے نبی کی محبت لیے اس زمانے میں جس زمانے میں وحی کا تعلق، وحی کا سلسلہ جاری تھا، جبریل آیا کرتے تھے، دلوں کی صفائی کا سلسلہ جاری تھا، منافقین الگ کیے جا رہے تھے، اس زمانے میں بھی ان سے رضی اللہ عنہ کہا گیا۔ صحابہ کرام راضی تھے، ان کے بعد آنے والے لوگ راضی تھے، پھر ہم ان کے تعلق سے کلام کرتے ہیں تو اس کا مطلب صاف ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر رفض ہے، خارجیت ہے۔ اس چیز سے اپنے آپ کو پاک کریں۔ آپ برے نہیں ہیں لیکن برائی کا ساتھ دیتے ہیں تو برے ہیں، اور یہی اصول ہندوستانی حکومت کا بھی ہے۔ آپ چور نہیں ہیں لیکن چور کو پناہ دیتے ہیں، اس کی تائید کرتے ہیں تو آپ اسی ضمن میں ہیں۔ تو اس لیے برے سے اور برائی دونوں کو روکنے کی کوشش کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ، کہ اس دن سے ڈرو جس دن باپ اپنے بیٹے کو کام نہیں آئے گا اور بیٹا اپنے باپ کو کام نہیں آئے گا۔ ایک والد دنیا کے اندر جتنی محنت کرتا ہے، جتنے جتن کرتا ہے، وہ ساری کی ساری کوششیں اپنے بچے اور اپنے گھر والوں کے چہرے پر خوشیاں بکھیرنے کے لیے ہوتی ہیں، اور اس کوشش میں یا تو وہ کامیاب ہوتا ہے یا ناکام ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس کوشش کو وہ نیک اعمال سے مزین کرے، رب کی رضا سے مزین کرے، تو دنیا اور آخرت دونوں میں سعادت و کامرانی سے ہمکنار ہوگا۔ لیکن اس کوشش میں رب کو چھوڑ دے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، تو پھر آخرت میں کف افسوس ہی ملنا ہوگا۔ بلکہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبته وأخیہ وفصیلته التي تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ، کہ ایک مجرم آئے گا رب کے سامنے جسے جہنم کی سزا سنائی جا چکی ہوگی، وہ رب سے سودا کرے گا۔ کس کا سودا کرے گا؟ رب سے۔ کس کا؟ اپنے بچوں کا، اپنی ماں کا، اپنی بیویوں کا، روئے زمین کے تمام لوگوں کا۔ کہے گا رب مجھے جہنم سے بچا لے اور میرے بدلے ان تمام لوگوں کو جہنم میں ڈال دے۔ جن لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر ہم نے اعمال چھوڑے تھے، انہی کو ہم رب سے گزارش کر کے سودا کر کے جہنم میں ڈلوانے کی طلب ڈال رہے ہوں گے، گزارش کر رہے ہوں گے۔ جب تک جسم میں روح باقی ہے، سانسیں ساتھ دے رہی ہیں، رب کی طرف پلٹنے کا اور سچی توبہ کرنے کا موقع باقی۔ یاد رہے موت کسی کا دروازہ کھٹکھٹا کر کے نہیں آتی اور نہیں کسی کو بتا کر کے آتی ہے۔ ممکن ہے آپ سوچیں گے کہ رمضان آ رہا ہے، چند مہینوں کے بعد جائیں گے اور 27ویں شب کو خانہ کعبہ کی چادر پکڑ کر کے رب سے سچی دعا کریں گے، رب توبہ قبول کر لے گا، یقیناً کرے گا۔ رمضان بھی آئے گا، 27ویں شب بھی ہوگی، لیکن آپ کو کیا پتا آپ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جب توبہ کی مہلت، توبہ کی توفیق ملتی ہے تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ آپ کو برائیوں سے بچانا چاہتا ہے، جنت کے راستے پر چلانا چاہتا ہے۔ جس وقت توفیق ملتی ہے اسی وقت اس توبہ کو انجام دے دیں، ٹالے نہیں، کیونکہ جب ہدایت دل پر آتی ہے تو دروازے کو کھٹکھٹاتی ہے۔ جب آپ اپنے دل کے دروازے کو کھولیں گے تو وہ اندر داخل ہوگی، اور جب آپ بعد میں بولیں گے آنے کے لیے تو جب پلٹ جائے گی تو دوبارہ آپ چاہیں گے رب سے توبہ کرنا، لیکن توفیق نہیں ملے گی۔ توفیق کوئی شے نہیں ہے جسے پیسے سے خریدا جائے، توفیق رب کا انعام ہے۔ اس لیے ہمیشہ علماء کہتے ہیں وفقک اللہ، اللہ تمہیں توفیق دے۔ اللہم اسألو کا جو بولتے ہیں دعا کے اندر، یہ اللہ سے توفیق مانگنا ہوتا ہے۔ تو توفیق اگر آپ کو کسی نیکی کی مل رہی ہے تو اس نیکی کو انجام دے، بالخصوص توبہ۔ اور یاد رکھیں، یہ نہ دیکھیں کہ آپ کے پاس گناہ کتنا ہے، یہ دیکھیں کہ رب کتنا عظیم ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی لغفرت لک ولا ابالی، کہ اگر کوئی انسان اتنا گناہ کرے کہ اس ایک شخص کے گناہ سے پوری دنیا بھر جائے،
مزید گناہ کرتا جائے اور اس کے گناہ آسمان کے بادلوں کو جا ٹکرائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ ایسا شخص بھی مجھ سے سچی توبہ کرے گا لغفرت لک ولا ابالی، اس کی سچی توبہ سے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اب کیسا عظیم رب چاہیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جب تک زندگی ہے اس وقت تک توبہ کرنے کی مہلت باقی ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا ان وعد اللہ حق، رب العالمین کا جو وعدہ ہے وہ سچا ہے کہ موت ہمیں آنی ہے، آخرت کا سلسلہ شروع ہوگا جو کہ مرنے کے بعد سے شروع ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، فیصلے کی گھڑی ہوگی، جنت بھی ہوگی، جہنم بھی ہوگی۔ یہ تمام وعدہ جو اللہ نے کیا ہے سچ ہے۔ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے، لوگوں کو دیکھ کر کے آپ ان کے پیچھے نہ پڑیں۔ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور شیطان آپ کو اور ہمیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سبوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سبوں کو جو بھی عمل کرنے کی توفیق دے اس کے اندر اخلاص و للہیت برتنے کی توفیق دے، سچا پکا متقی مسلمان بنائے، دنیا میں جب تک زندہ رکھے دین و ایمان پر زندہ رکھے، اور جب ہمیں موت دے تو دین و ایمان کے اوپر موت دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی لکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔